ایضاً گرامی قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا، آپ حضرات مسلسل پہلی محرم سے لے کر اور آج یہ 11 محرم آ گئی، جس موضوع کو ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، اب اس موضوع کو ہمیں اختتام تک پہنچا کر ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ پچھلے سال ہم نے نور ولایت کے عنوان پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس سال ہم نے حقیقت ولایت و امامت کو عنوان قرار دے کر آیات قرآن سے بہت سے دلائل ہم نے اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کیے، اور آج کی اور کل کی مجلس میں ہم قرآن اور احادیث سے اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے کہ ولایت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ کیا چیز ہے، یہ تقریباً آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی، لیکن اس کے تقاضے کچھ ہیں، وہ میں نے 9 محرم کو شروع کیا، اور آج کی اور کل کی مجلس میں اس ولایت کے تقاضے کو میں عرض کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے ان ولایت کے تقاضوں کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی جو ہے توفیق عنایت فرمائے۔ اور بہرحال واقعاً جیسے ہمارے برادر مہدی بھائی نے کہا کہ آپ تمامی حضرات کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، مقامات مقدسہ پہ بہرحال جب بھی جاتا ہوں تو آپ تمامی حضرات کی طرف سے نائب الزیارہ رہتا ہوں، اور بہرحال سب سے اہم اور جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہیں اکٹھا ہوتے ہیں، وہ اسی ولایت کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، اور اگر یہ دلوں میں ولایت ہماری اور مضبوط ہوتی چلی جائے تو یہ خلا نہ دکھے جو دکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائے، ہم مولانا نواب صاحب ہیں، کافی دنوں سے یہاں عالم ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ 2 طاقتیں پوری دنیا میں ہیں، شیطانی طاقتیں اور رحمانی طاقتیں، لیکن شیطانی طاقت کا جو ہے غلبہ ہو جاتا ہے اور رحمانی طاقت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اپنے کو مولا والا کہتے ہیں، علی علی والا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے اندر رحمانی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہے تو ولایت، پہلی سے دوسری محرم 8 محرم کو اکٹھا ہوں گے، 9 محرم کو، لیکن وہ جو ولایت ہے وہ ایوری ٹائم نیڈ دا اپڈیشن، یعنی اب ہر دم ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ ولایت جو ہے اپڈیشن مانگتی ہے، اور وہ اپڈیشن یہ امپروومنٹ ہوتا رہے، اور وہ امپروومنٹ بغیر ان مجالس اعضاء میں کنٹینیو حاضر کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کنٹینیو حاضری آپ جو ہے ایسی نشستوں میں، ایسی مجالس میں جہاں پر معرفت امام میں، معرفت خدا میں، معرفت رسول اللہ اور معرفت ولایت میں اضافہ ہو رہا ہو، وہاں جب آپ کنٹینیو حاضر ہوں گے تب جو ہے آپ کی یہ امپروومنٹ اور اپڈیشن ہوتی رہے گی۔ میں آپ کو بتاؤں آیت اللہ جوادی عملی صاحب جو آج واقعاً بہت بڑے مرجع ہیں، اور ان کی کتاب سے میں نے بہت استفادہ کیا، بہت سی کتابوں سے، وہ عارف ہیں، یعنی حوض علمیہ قم میں عارف بزرگ ہیں، وہ آج بھی یعنی 80 کے قریب ہیں تقریباً۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں اپنے ایک شاگرد کو معین کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آ کے درس اخلاق کہے۔ ایک شاگرد کو معین کیے رہتے ہیں، چاہے چھٹی ہو چاہے کلاس ہو، اور آپ محسوس کریے اتنی بڑے عرفان کی منزل پہ اور آیت اللہ یعنی ان کی تقلید ہو رہی ہے، وہ عالم وہ مرجع یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ میں ایک مرتبہ ہم درس اخلاق اپنے شاگرد کا نہیں سنتے ہیں، کیونکہ آتا بہت کچھ ہے لیکن علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان سنتا رہے اور گائیڈنس اسے ملتی رہے کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے، یہ بہت بڑی نیڈ ہے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، جو ان کے علاوہ اور بہت سی علماء کرتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ممبر سے بیان کیا کہ یہ ہمارا کام ہے، اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کو کھو رہا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے کو کھو رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جو ہم اور آپ جو ہے اس جگہ پر ہیں، اور بہرحال جو حالات ہیں، جو پرابلم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس کا ایک راہ حل ہے یہی کہ ان اسلامک سینٹر سے جو ہے اپنے کو متمسک رکھا جائے۔ متمسک رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا ہم جمعے میں آ جائیں اور جو ہے مثلا صرف اور صرف جو ہے
جب پروگرام ہو ان کسی پروگرام میں دل چاہے تو اکٹھا ہو جائے، نہیں، کنٹینیو ہم جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ یہ ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، تب تو ہم آئندہ جو نسل ہے جو ٹارگٹ پر ہے دشمن کے، اور جب کوئی چیز ٹارگٹ پہ ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہی شہید بزرگوار، بہرحال میں نام نہیں لوں گا، ان کا یہ جملہ کہ اگر اپنے کو بچاؤ گے نہیں تو دوسرے لوگ تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ اور ایک جملہ اور ان کا ہے کہ اگر انسان اپنے کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو دوسرے متوجہ ہیں کہاں لے جانا ہے، دوسرے جو ہے متوجہ ہیں کہ آپ کو کہاں لے جانا ہے، اور وہ پوری پلاننگ کے ماتحت جو ہے وہ دشمنان کام کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو یہ جو مجالس اعضاء اور ذکر اہل بیت علیہ السلام اور ہر جو ایام اللہ آتے ہیں اس میں اکٹھا ہونا، یہی انسان کو ایک اندر سے قوت اور طاقت دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس مرکز سے ہم تقریباً، اور اس مرکز کے سسٹم سے 3 سال سے، اور ہم کنٹینیو جو ہے اپنے برادران سے متصل رہتے ہیں، اور بہرحال ان کی طرف سے بھی گائیڈنس ہم کو ملتی ہے کہ یہاں کے مطابق جو ہے، یہاں کی نیڈ کے مطابق موضوع کیا چیز ہو، کس طریقے سے موضوع جو ہے یہاں پر آگے بڑھایا جائے۔ ہمارے برادر معین صاحب ہیں، اور حیدر مہدی بھائی ہیں، فرحان بھائی ہیں، اور بھی برادران جو ہے یعنی گائیڈنس دیا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کے مطابق ہم جو ہے اپنے میٹر کو آمادہ کر کے آئیں، تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو، کیونکہ ہر علاقے کی ایک نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو وہی لوگ بتائیں گے جو یہاں رہ رہے ہیں، تو اس ضرورت کے مطابق واقعین، اور آپ لوگوں کی محبتوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی میں عرض کروں گا جب افراد اور ہوں گے، لیکن آج بھی میں تہہ دل سے بہرحال تمام اس ادارے کے اراکین اور اراکین کے علاوہ جو لوگ سامعین ہیں اتنی محبت سے واقعین سنتے ہیں آپ حضرات، خدا آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ کی آنے والی جو نسل ہے اس کو در اہل بیت کا ہمیشہ غلام بننے کی توفیق عنایت فرماتا رہے۔ اور سر فہرست، بہرحال اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، سر فہرست اپنے برادر جناب فوزی صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے بے لوث خدمت کی، اور اس سال بھی، یعنی میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میں اپنے گھر سے کہیں دوسری جگہ آیا ہوں، اور واقعی میں اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ کل سے جب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے میں چلا جاؤں گا تو میں اندر سے ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ممبر سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یعنی اتنی زیادہ محبت سے تمام تر چیزیں اور مہیا کرنا، اور جو ہمارا ایک مزاج ہے کہ صحت کی طرف توجہ رکھنا، تو اس کی طرف بھی تمام تر چیزیں جو ہے متوجہ رکھ کر الحمدللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ طول عمر عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے در اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا کرتا رہے، اور تمام جو برادران ہیں اللہ ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو دشمنان ہیں جو اس در کے مخالفت میں جو شیطنت کرتے رہتے ہیں، ہم یہ ممبر سے بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان امرنا صعب و مستصعب، بحار الانوار کی یہ روایت ہے۔ کہاں روایت ہے وہ آپ جا کے میں ایڈریس بتاؤں گا، لیکن صرف اور صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمن چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں چاہے بڑے پیمانے پہ ہوں، وہ اگر شیطنت کو، اور چونکہ بہرحال اس سال میرے علم میں ایک اضافہ ہوا، یہاں پر آ کے ہمارے ایک برادر ملے، انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں پہلے میں سوچتا تھا کہ ہمارے بر صغیر میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں جو شیطنت ہوتی ہیں کہ دوسروں کو جو ہے مثلا نیچے کر دینا، اور سامنے نہیں آ پائیں گے، پیچھے سے دوسری شیطانی وسوسوں کے ذریعے ہم جو ہے اس کو استعمال کر کے پتہ نہ چلے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے ہم جو ہے اسے پیچھے سے چھورا بھوکیں مثال کے طور پر۔ تو یہ ایک بات روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر کام انجام دے رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ انا امرنا صعب و مستصعب، سختیاں ہیں
اور سخت ہے ہمارا امر یعنی ولایت، اس سے مراد جو ہے ولایت ہے، اور امام نے فرمایا کہ سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں کو اگر ہمارا چاہنے والا برداشت کر لے گا تو اتنی آسانی اللہ اسے دے گا کہ وہ دشمن جو سوچ رہا تھا کہ اسے ہم پیچھے کر دیں، وہ خود پیچھے چلا جائے گا اور واصل جہنم بھی ہو جائے گا۔ یہ امام کا جملہ میں یعنی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال میں تجربہ کر رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ دشمنان ہیں اس در اہل بیت کے اور اس در زینب کے، میں باقاعدہ طور پر بہرحال میں اپنی بات بہت بڑے انداز میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے بہرحال میں شاگرد بھی رہا ہوں ان عرفا کا جو آج بھی ہمارے استاد ہیں، استاد علی اور آیت اللہ جوادی عامری صاحب، ان سے کچھ چیزیں ہم نے سیکھا ہے، اس کو سیکھنے کے مطابق جو ہے میں یہ بات جو ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئندہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ، امام کا ایک جملہ میں کہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام فرماتے تھے کہ دلہا در دست خدا اند، لوگوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس کام میں ہم جو ہے تعاون و مدد کریں، اور آج جس کا زندہ معجزہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور واقعا جب خلوص کے ساتھ کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اللہ خود بخود اس کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور در اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام انجام دینا یہ بھی انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ہیں اور کتنے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، سب کچھ ہیں، یہیں پر آپ سینٹروں کو جا کے دیکھ لیجئے، لیکن بہرحال وہ توفیق جو یہاں پر لوگوں کو حاصل ہوئی ہے کہ جو آئندہ آنے والی نسل کے سلسلے میں فکر مند ہیں، بار بار جو میں سنتا ہوں کہ بہرحال یہاں پر جو انوالومنٹ ہے بچوں کا، اس کے بعد ڈاکٹر حاتم صاحب بھی انہوں نے بھی بہت سی اپنی فکر جو ہے آپ حضرات تک پہنچایا، یہ سب ساری چیزیں بہرحال ایک برکات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان برکات کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اسی خلوص دل کے ساتھ جس طریقے سے ابھی تک ہم اور آپ جو ہے کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ سے استعانت اور اللہ کے ولی خاص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرتے رہے۔ سب سے بڑی جو خصوصیت ہے اس در کی، اور اللہ نے شاید ہمیں جو دوام دیا ہے اس جگہ آنے کا، وہ شاید یہی ہو کہ یہاں کے لوگ جو ہے امام زمان کی طرف متوجہ ہیں، اور امام زمان کا جو ہے امام زمان سے توسل کرتے رہتے ہیں، اور امام کی مدد ہوتی ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ہماری مدد تم تک پہنچتی ہے، تم احساس نہیں کرتے ہو، اور وہ اگر احساس کرنے لگو تب سوچو گے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ امام خود بخود جو ہے مدد کرتے ہیں، اور جس کا احساس جو ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ جو روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارے درمیان آئے تھے، اور خدا کرے وہ وقت جلد آئے، جلد از جلد آئے۔ اور بار بار میں مجالس میں یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ جس طریقے سے امام نے مدد کر کے ہم کو اس فرش اعلیٰ تک پہنچایا ہے، اس در اہل بیت کا غلام بنا دیا ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس ادارے سے منسلک ہیں اور امام زمان کا ذکر سنتے رہتے ہیں، امام زمان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ امام ہم سب کو اپنی فوج میں منتخب کر کے اور قبول فرمائے انشاءاللہ، ببرکت صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ولایت کے موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور اب جو ہے نتیجہ آپ کی خدمت میں دینے لگا ہوں کہ نتیجہ کیا ہے۔ جو نور ولایت تھا کہ نور امام زمان کا ہم احساس کریں، اور جب اس نور امام زمان کا پچھلے عشرے میں آپ نے احساس کر لیا، تو پھر وہ جب نور امام زمان کا آپ نے احساس کر لیا تو اس نور کو اور قریب کر کے ہم اپنے دلوں میں ولایت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اپنے دل میں جگہ دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حدیث قدسی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، علی کی ولایت ایک قلعہ ہے، جو اس قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب اس سے دور رہتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب دور رہتا ہے تو جو لکھنؤ کی ایک مثال ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے بھائیے جو شیطان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا مومنین کا بگاڑ سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ یہ مقالے ہیں، مثلا مقولہ ہے جسے کہا جائے، وہ عرض کرے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے شیطان جو ہے اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی فوج میں لوگ داخل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے امام کی فوج میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویسے اور جگہوں پر بھی شیطان کا پورا لشکر ہے،
اس کے کمانڈر ہیں، وہ باقاعدہ وہ گردن قطع کرتا ہے اگر کوئی ذرا سا جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، پوری ایک فوج ہے. لیکن اس فوج کے مقابلے میں سورہ فتح میں 3 جگہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے بھی لشکر ہے، اور اس کی فوج کو بھی اللہ اگر چاہے گا تو اپنی فوج میں شامل کر کے رہیں گے اس کی فوج. لیکن اللہ اپنی قدرت سے اپنے کام کو ان کے ہاتھوں کروا کر بتائے گا کہ تم اپنا پلان چلاتے رہو، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے بتائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اب آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں تشیع کی تاریخ آپ اٹھا کے جب دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ شیاطین جتنا پلان بناتے رہے سب تشیع کے فائدے میں تبدیل ہوتا رہا. وہ جو آیت قرآن کریم مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دشمنان مکر و فریب کرتے رہیں گے، اللہ تدبیر کر کے اسے ہمارے فائدے میں جو ہے منتقل کر دے گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال واقعی نے پوری دنیا میں شہداء کتنے شہید ہوئے اس ملت کے لیے، اس تشیع کی سربلندی کے لیے سب شہید ہو رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسانی فطرت ہے، ہم خود بھی جب یہ واقعات سن رہے تھے تو بہت زیادہ یعنی مایوسی جو ہے غالب ہونے لگی تھی. لیکن اس مایوسی کے غالب ہونے کے بعد جب نائب امام زمان نے آ کر اپنی تقریر کی تو اس تقریر کو سننے کے بعد ایسا لگا کہ امام زمان ایک وجود میں نور کو ڈال رہے ہیں کہ جس سے امید ملی کہ یہ جو روشن شدہ نور ہے اللہ کا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس نور کو دشمنان اپنی پھونک کے ذریعے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کامل کر کے بتائے گا. اسے کوئی نہ پھونک سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ہم اور آپ بھی الگ نہیں ہیں اس سسٹم سے تشیع کے، جو تشیع دنیا میں کسی جگہ پر بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، سب ایک ہیں. نہ کسی کنٹری کا لحاظ ہے، نہ کسی محلے کا، نہ منطقے کا. سب مولا کی ولایت کو اپنے دلوں میں رکھ کے مولا کے منتظر ہیں، سب انہی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مولا آئیں. ہم اپنی خدمات کس طریقے سے پیش کریں، کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں. امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایک ایک سے پوچھیں گے تم ہمارے چاہنے والے ہو، کیا کیا تھا ہمارے لیے؟ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا؟ اگر اکٹھا کیا تھا تو خوش قسمت ہیں آپ. اگر لوگوں کے دلوں میں امام زمان کا ذکر کر کے ان کی محبت ڈال دی تھی تو مولا کہیں گے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو اکٹھا کر کے امام زمان کا ذکر کر کے ہم سے قریب کیا تھا. اور اکثر و بیشتر میں علماء اپنے یعنی جو بزرگان ہمارے علماء ہیں ان سے میں یہی شکایت ہی کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی پورا عشرہ گزر جاتا ہے، کہیں امام زمانہ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اصلی والی وارث اور صاحب ادا وہی ہیں، کیوں امام کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موضوع ہمارا ایسا ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پہ ہو انسان آ کر امام زمان کا اگر نتیجہ نہیں دے رہا ہے تو اس نتیجے تک نہیں پہنچے گا جس نتیجے تک اللہ مومنین کو پہنچانا چاہ رہا ہے. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردہ قوم جو ہے مثلا مردگی کی طرف جا رہی ہے. بھائی زندگی کب ملتی ہے انسان کو؟ زندہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب اس کے اندر روح ڈالی جائے، اور اس روح کا نام ہے وجود امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرض شریف. یعنی واقعا آپ محسوس کریے، کبھی مایوس ہو رہے ہوں، کبھی جو ہے دلگیری ہو، امام سے توسل کر کے ان سے 2-3 سیکنڈ آپ بات کر لیں، کیا اطمینان ملتا ہے. جیسے لگتا ہے کہ مردہ جسم میں روح ڈال دی گئی ہو، اور ادھر سے تائید ہوتی ہے کہ ہم ہیں، تم کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دشمنان تم کو اذیت دے رہے ہیں تو یہی اذیت نعمت بن کے تمہیں ترقی کی طرف لے جائے گی. تمہیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنا نقصان ہوا تشیع کا ان دنوں میں. ان نقصانات کے بعد جب جو ہے نائب امام زمان سامنے آئے تو ایسے نور کی طرح چمک رہے تھے کہ دشمن نے دیکھ کر اقرار کیا کہ ہمیں لگا. توجہ فرمائے، جملہ میں حوالے کرنا جا رہا ہوں. دشمن نے باقاعدہ طور پر اپنے نیٹ ورک پہ یہ بات قبول کر کے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے غدیر میں علی علیہ السلام کو
رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے، اور اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد ایک آیت اور ہے، الیوم یئس الذین کفروا، تمام کفار مایوس ہو گئے تھے، اور اس دن جب آغا سامنے آئے تو تمام کفار نے مایوسی کا اظہار کیا باقاعدہ طور پہ. اور یہ مایوسی کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہم دیکھیں جتنا زیادہ امام کے ظہور کے ہم قریب چلے جاتے رہیں گے، اتنا زیادہ جو شیاطین سسٹم ہے، شیطان کا سسٹم ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر پریشر ڈالتا رہے گا. اور وہ ہمارے برادر کسی نے کہا تھا، نہیں ڈاکٹر حاتم صاحب نے کہا تھا کہ ابھی جو آپ کو یہ عزاداری کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے شیعہ ملک میں، آذربائیجان ملک میں آپ چلے جائیے دیکھ لیجیے، 99% شیعہ ہیں لیکن ان کو عزاداری کرنے کا وہ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. اصلاً اگر آپ مجلس کہیں پتہ چل رہا ہے تو آ کر جو ہے اریسٹ کر کے پولیس جو ہے سب کو لے گیا نہیں ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے اس عزاداری سے. اور آج یہاں پر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو جتنے لوگ جو ہے بیدار نہیں ہیں انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ نعمت جب تک اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کا ہم استفادہ کر کے دوسروں تک پہنچائیں اس معرف اہل بیت کو. اور یہ واقعاً بہت غنیمت موقع ہے، اور اللہ نے جو ولایت ہمارے دلوں میں رکھا ہے، اس ولایت کو بہرحال واقعاً یعنی آپ دیکھ لیں پورا سسٹم جو ہے نا، جو وجود میں لایا گیا ہے ولایت کا، اور ولایت علی علیہ السلام تک اگر آپ رہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ولایت علیہ السلام آج نہیں ہے، ختم. لیکن جب ولایت امام زمان تک آپ پہنچیں گے تب آپ جو ہے ایک زندہ قوم کی طرح اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کریں گے کہ ہاں وہ ولایت کا سلسلہ جو غدیر میں شروع ہوا تھا وہ غدیر تک ہی خالی نہیں باقی ہے، بلکہ غدیر سے چل کے آج پردہ غیب میں رہ کر، اور امام بہت ہی پاورفل طریقے سے اس دنیا میں موجود ہیں اسی جگہ پر، اور اپنے قدرت اور طاقت کے ذریعے ہمارے آپ کے درمیان آتے ہیں. لیکن ان کے جہاں پر تمام تر ان کے اصحاب و انصار اور تمام چاہنے والے ہیں، 2-3 سال 4 سال پہلے یا 10 سال پہلے ایک مرتبہ برموڈا ٹرینگل کے پاس جو ہے بہت سے ہوائی جہاز گئے، اور یہ گئے تمام تر جو ہے غرق ہو گئے، کوئی جا نہیں پایا. اور یہ حقیقت ہے، یعنی وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر امام کے چاہنے والے موجود ہیں. 4 حلقے امام کی حفاظت کے لیے بہار الانوار میں باقاعدہ طور پر ان حلقات کے نام ہیں کہ امام کے جو محافظین ہیں ان محافظین کا باقاعدہ الگ الگ نام ہے، جو کل میں عرض کروں گا، کیونکہ اس موضوع کو میں نے اس وقت کل کے لیے روک رکھا ہے کہ ان محافظین کا نام کیا ہے. ان محافظین میں سے اگر کوئی جو ہے دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو امام کی طرف سے اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے سلیکشن ہوتا ہے، اور سلیکشن ہو کر اسے خبر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو امام کے محافظین میں فلاں تاریخ میں شامل ہونا ہے، اور وہ انسان جو ہے دنیا سے چلا جائے. بس اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ آپ یہی دعا کرتے رہیے کہ امام ہمیں منتخب کر لیں. اگر ہمیں اللہ مولا نے یہاں پر خدمت کا توفیق دی ہے تو خدا سے یہ دعا رہے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اور امام ہمیں سلیکٹ کر کے وہاں تک لے جائیں جہاں امام لے جانا چاہ رہے ہیں. 2 ایک دم ملے ہوئے واقعات ہیں. اس واقعات کو میں آپ کی خدمت میں کروں گا کہ یہ ولایت جو ہے انسان کو، مثال کے طور پر اگر سورج جو ہے چمک رہا ہے اور اس چمکتے ہوئے سورج کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ سورج نکلا ہوا ہے. اور اگر روشنی نہیں پہنچ رہی ہے، گرماہٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آج سورج جو ہے کیا ہوا؟ نہیں نکلا ہے. لیکن کوئی عقل مند انسان ہے جو کہے گا کہ سورج نابود ہو گیا ہے. امام زمان کی جو مثال ہے وہ خورشید سے مثال دی گئی ہے کہ اگر بادلوں کے پیچھے سورج رہتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہے ہی نہیں، ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے. اگر ہم اپنے گناہوں کے بادل سے الگ ہو جائیں تو امام کے وجود کا احساس کریں گے، اور امام کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ ولایت جو ہمارے دلوں میں ہے، یہی ولایت قریب کرتی ہے امام سے. اور جتنا زیادہ ہم جو ہے اپنے دلوں میں ولایت کو قوی کرتے جائیں گے، ولایت امام زمان کو، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس قربت کا یہ نتیجہ ہوگا، دنیا حیرت میں رہے گی کہ ہم اس قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ قوم سربلند ہوتی چلی جا رہی ہے.
یہ نہیں ان کو احساس رہتا ہے کہ کوئی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے جو اس قوم کو گورن کر رہی ہے اور حفاظت کر رہی ہے، اور اس طاقت اور قدرت کا نام ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایک حوض علمیہ تھا جہاں پر ایک خادم تھے، اور واقعی جو لوگ خدمت گزار ہیں، اور اگر کبھی کبھی واقعی یہ کسی کو بھی انسان کو کسی بھی منزل پر ہے، حتیٰ اگر وہ کوئی انسان ہے جو مثلا چھوٹا کام کر رہا ہو، مثال کے طور پر کسی جگہ پر جوتے کو پالش کرنے والا ہو، جوتا سینے والا ہو، یہ سب ان کو بھی نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا مرتبہ ہو اس کا امام زمان کی نگاہ میں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہ، اس کے بعد ایک واقعہ ایک دم کنیکٹڈ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا کہ جو مدرسے میں خدمت کرتا تھا طلاب کی، اور وہ اتنا بے لوث خدمت کرتا تھا، اسی یعنی 50 سال کے اندر کا واقعہ ہے۔ تبریز ایک شہر ہے، وہاں کے ایک عارف بزرگ ہیں، ان کا مدرسہ تھا، اور ان کے مدرسے میں وہ خدمت کرتا تھا انسان، اور وہ جو طلاب ہنسی مذاق کرتے تھے طلاب کہ بھائی پانی لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، لوگ جو ہے طلاب کبھی کبھی مثلا بہرحال ایک عمر ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے چلو ٹھیک ہے انتے منگوا لیں، جیسے ایک طالب علم اگر مذاق میں بھی کچھ کہے فلاں چیز لے آؤ، وہ فوراً اٹھ کر جا کے لے آتا تھا۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں یعنی اس سسٹم کو، اس مرجعیت کے سسٹم کو، اس علماء کے سسٹم کو لوگ جو ہے مثلا جو گمراہ ہیں یا کم ظرف ہیں یا انہیں گمراہ کر دیا گیا ہے یا سمجھ نہیں ہے ان کو، دوسری نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سسٹم کی اور اس امام کے نظام کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ وہ انسان اگر مذاق میں کوئی تعلیم کہہ دیتا کہ لائیے ہم کو دے دیجیے بھائی پانی لے آئیے، فوراً دوڑ کے جاتا لیتا تھا۔ کوئی بچہ کہے کہ ہمیں 12 بجے رات میں یہ چیز چاہیے، فوراً خدمت کرنا۔ اب اس خدمت کا نتیجہ یعنی واقعی در اہل بیت پہ یا در اہل بیت پر جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر بھی بچوں کے لیے علم کا بہرحال در ہے، اور ولایت کلاسز بھی ہوتے ہیں، ولایت فیملی کلاسز، فیملی اکٹھا ہوتی ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہرحال سسٹم ہے۔ اگر یہاں کوئی خدمت کر رہا ہے تو امام کی نگاہ میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس در کی جو خدمت کر رہا ہے، لیکن امام کی نگاہ میں ہو۔ ایسے ہی اس کو لگاتار لوگ جو ہے خدمات لیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا، وہ اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے کہا، خادم جو تھے، کہ بہت جلد ہم تم لوگ کے درمیان سے چلے جانے والے ہیں۔ اب لوگوں نے مذاق میں لیا کہ ارے کیا، کہاں جانے والے، دنیا جانے والے ہیں؟ مذاق میں لوگ کہتے نہیں کہ نہیں دنیا نہیں تھی، دنیا میں رہیں گے، لیکن اس مدرسے سے ہمیں جو ہے کہا گیا ہے کہ بہت جلد تمہیں یہاں سے دوسری بلندیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب جب اس نے سنا تو بچوں نے ایسی مذاق میں لیا۔ اس کا ایک دن اور بیٹھے بیٹھے کہا کہ بس آج نماز شب کے وقت کے بعد سے ہم کو نہیں دیکھو گے، ہم جو ہے چلے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ ہمارا ایک محافظین کا جو دستہ ہے، 4 محافظین کا دستہ، ان محافظین کے دستے میں ایک انسان کا انتقال ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اور اس جگہ امام نے آپ کو منتخب کیا ہے، کس بنا پر؟ در اہل بیت کی خدمت کی وجہ سے۔ اب خدمت کرتے کرتے اس نور ولایت اور اس ولایت سے اپنے کو اتنا قریب کر لیا اس خادم نے، جبکہ کوئی بڑی پوسٹ نہیں تھی، نہ کوئی مولانا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی آیت اللہ، اور امام نے جو ہے اسے کہا، میسج پہنچوایا کہ کل نماز شب کے وقت تم کو لینے کے لیے حوض کے پاس ایک آدمی آئے گا، اور آ کر جہاں کہے گا وہاں آ جانا۔ کہاں جانا ہے وہ تو بہرحال بتائیں گے کہاں جانا ہے۔ اب اس نے اپنا سامان وامان اکٹھا کیا، اور لوگ جو ہے مثلا طلاب تھے، وہ لوگ سوچنے لگے کہاں جانے والے ہیں، سچ میں جانے والے ہیں؟ کہا ہمیں کہا گیا اب نہیں معلوم، اس لیے جب اگر کوئی انسان کہیں سے بھی کہے تو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کہاں پہنچنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ امام نے منع کیا، کہا نہیں معلوم، ہم سے میسج کیا، نہیں معلوم کہاں بھیجا جائے گا، کہاں جایا جائے گا۔ امام نے بہرحال میسج پہنچا، وہ تیار۔ اب وہ لوگوں نے ایسے ہی سوچا کہ تیار ہو رہے ہوں گے، بہرحال خادم مدرسہ لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی جو ہے نماز شب کا وقت ہوا، اور یہ آ کر حوض کے پاس اپنا سارا ساز و سامان لے کے اکٹھا ہو گئے۔ جو اکٹھا ہو گئے تو دیکھا کوئی ایک شخص آ رہا ہے، جیسے ہی دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، دیکھا کہ ایک طالب علم بھی اٹھ گیا نماز شب پڑھنے کے لیے۔ طالب علم اٹھا تو اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ارے خادم مدرسہ آپ سچ میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم جا رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا۔ کہا کہ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا کہ اب تم کو تو بتا دے رہے ہیں، لیکن جب تک ہم مدرسے میں ہیں، جب تک ہمیں کوئی لے کے چلا نہ جائے، اس وقت تک تم کو ہم قسم دیتے ہیں نہ بتانا، چلے جائیں پھر بتا دینا۔ کیا بتایا؟ کہا کہ امام کی طرف سے ہمیں پیغام آیا ہے کہ ہمارا بندہ تم کو لینے کے لیے آئے گا،
اور تم اس کے ساتھ جہاں پر لے کر آئے گا وہاں پر آ جانا، لیکن تمہارے اوپر قسم ہے جب تک ہم ہیں نہ بتانا۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محافظین امام میں ہمیں جگہ دی گئی، امام کے جو محافظین ہیں ان میں ہمیں ایک جگہ دی گئی ہے۔ کس وجہ سے جگہ دی گئی ہے یہ آپ سنیے۔ یہ گئے اور اس کے بعد محافظین امام میں بہرحال اب دو شخص جو ہے، جب امام کا محافظ انتقال فرما گیا، یعنی انتقال سے پہلے امام چن کے اس آدمی کو اپنے یہاں بلا لیتے ہیں، اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو اسی شہر میں ایک شخص آیا جو تدفین کا سامان ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ اب بہرحال وہاں پر جو مدرسے میں وبا ہوئی اور صبح میں جب بچے اٹھے، خادم مدرسہ کہاں گئے، خادم اور جو عارف زمان تھے انہوں نے کہا کہ کہاں گئے خادم، کہاں گئے؟ تو کہا کہ ابھی میں نے عارف کا یہ بیان ہے، جو عارف بزرگ تھے تبریز شہر میں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ جو ابھی تک تمہارے سسٹم اور مدرسے کی خدمت کر رہا تھا، آج ہم نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، اپنے یہاں اس کو ہم بلا رہے ہیں۔ اب وہ عارف بزرگ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ طلاب تم نے اس خادم کی جو ہے قدر نہیں کی، وہ امام کی نگاہ میں کیا تھا؟ تو لوگ کہیں مولا آغا بتائیے کہاں ملیں گے ہم جا کے، اب جو ہے قدر کرنے کا نہیں، اب تو وہ دکھنے والے نہیں ہیں، قبل اس کی ظہور ہو تبھی جو ہے دکھیں گے کہاں ہے۔ اب وہ جو محافظ امام کے تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو تجہیز و تقسیم کے سامان جہاں پر ہوتے ہیں، شاپ میں جو ہے بہرحال لوگ صابن بھی بناتے تھے اور تمام تر چیزیں جو کافور ہوتا ہے سب ساری چیزیں ایک دکان پہ بکتی تھی۔ دکان پہ دو شخص انہی محافظین میں سے آئے خریدنے کے لیے، کیا؟ کافور اور جو ہے سدر۔ آ کے دکان پہ کھڑے ہوئے، جیسے ہی دکان پہ کھڑے ہوئے، اور جو برمودا ٹرینگل ہے اس بہت زیادہ پانی کے بیچ میں ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا ہے جب تک امام کی رضا نہ ہو۔ تو وہ آئے خریدنے کا، تو جو دکاندار تھے انہوں نے کہا آپ یہاں کے نہیں ہیں؟ کہا میں یہاں کا نہیں ہوں۔ کہاں کے ہیں؟ کہا یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بالکل بتا دیجیے ذرا سا کہاں سے آئے ہیں۔ کہا آپ کو سامان دینا دے دیجیے، نہیں دینا۔ کہا سامان تو دے دیں گے لیکن آپ کو زمانے کے امام کا، اسی 50 سال کے اندر کا واقعہ ہے یہ، آپ کو زمانے کے امام کی قسم ہے کہ آپ بتائیے کہاں سے آئے۔ کہا اچھا بہت اصرار کر رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ہم امام کی اس جگہ سے آئے ہیں جہاں امام موجود ہیں، جہاں پر ان کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے۔ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی ہے اور دشمنان اپنے تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ہے تشیع کی کشتی کو جو ہے آگے بڑھا رہا ہے، بس ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کو پہچان کر اس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے، جو الحمدللہ آپ حضرات جو ہے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہو اس لیے واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا کریں کہ امام جو ہے ہمیں اپنی ان لوگوں میں، یعنی اپنی اس فوج میں قبول کر لیں اور محافظین میں شمار کر لیں کہ جو محافظین امام کی ہر وقت حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ اس واقعے سے آپ محسوس کریں کیا ہوا۔ امام نے وہ امام کی طرف سے جو آئے خریدنے، کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم جو ہے فلاں جگہ سے آئے ہیں لیکن آپ مجھے دے دیجیے۔ کہا آپ کو امام کا واسطہ، مجھے بھی لے چلیے۔ کہا ہم کو حکم نہیں ہے ہم کسی کو ساتھ میں لے کر آئیں، ہم خود آئیں خود جائیں گے۔ کہا نہیں پھر بھی آپ تھوڑا سا کچھ جو ہے کر دیے۔ کہا نہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کسی کو ہم ساتھ لے کے جائیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیے، اگر امام منع کر دیں گے تو آپ اسی کشتی جس کشتی جائیں گے ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ آپ جو ہے قول دے رہے ہیں کہ بعد میں نہیں کہیں گے، وہاں سے ملاقات نہیں کرایا۔ اب سنیے غور سے کیا ہوا راستے میں۔ جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے دونوں لوگ اور یہ دکاندار سوار ہوئے، سارا سامان دے دیا اور کہا چلیے چلے۔ جیسے ہی کچھ دور چلے تھے بوندیں پڑنے لگیں آسمان سے۔ جب بوندیں پڑنے لگیں تو ایک مرتبہ یہ پریشان ہوا، اس کے ذہن میں آیا کہ ہم نے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صابن لوگ بنا کر پھر بیچتے تھے، اور آج بھی بہرحال ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے کچھ چیزیں، وہ بنا کر وہ بیچتا تھا، اور ایک دن پہلے بہت زیادہ صابن بنا کر چھت پہ ڈالا تھا۔ کہا ہم صابن ڈال کے آئے ہوں، بارش ہو جائے گی تو پھر سارا بہ جائے گا، ہمارا ساز و سامان، ہماری پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ توجہ، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جا رہے ہیں امام سے ملنے، فکر کس چیز کی ہے؟ دونوں چیزیں ٹیلی نہیں کرتی ہیں جب تک ولایت اس درجے پہ نہ پہنچ جائے کہ جس درجے پر امام آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں
पूरी दुनिया और पूरी कायनात जो है आपकी, उसको इमाम के ऊपर निसार करने का जज्बा नहीं होगा, उस वक्त तक इमाम कबूल करने वाले नहीं। आप शब आशूर देख लीजिए, कौन आया सिवाय हजरत हुर के, जो हुर थे, हजरत हुर कैसे बने, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सारा जाहो हशम सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद इमाम ने कबूल किया। तो आज भी करबला है, करबला के वारिस मौजूद हैं, उस वक्त कबूल करेंगे। सारे आसाइश और आराम के सामान हम इस्तेमाल करें, लेकिन जब ये वक्त आ जाए कि इम्तिहान लिया जा रहा हो, अल्लाह से दुआ करें कि उस इम्तिहान में हम कबूल हो जाएं, हम सब कुछ पीछे छोड़कर इमाम से मिलने के लिए हम अपना सब कुछ निसार कर दें। अब इमाम का जुमला सुनिए, जो बहरुल अनवार की रिवायत का एक जुमला है, उसको मैं अर्ज करके फिर आगे बढ़ता हूं। क्या कहा, अब जैसे ही बारिश होने, बहुत तेज बारिश होने, उसने कहा कि वाह हमारी जो है पूरी जो है कायनात खत्म हो जाएगी और साबुन मैंने बना, क्या किस चीज की फिक्र कर रहे हो? कहा कि अरे पूरी जो है हमारी कमाई लुट जाएगी। कहा क्या? कहा मैं साबुन बना के ऊपर छत पे लेके आया हूं, जरा सा आप रुक जाइए, हम जाए उसको समेट के आ जाए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए। उसने कहा किससे मिलने जा रहे हो? कहा इमाम से। कहा वो इमाम इतना अख्तियार रखता है, तुम्हें इतनी कुदरत नहीं है, वो इमाम इस दुनिया पर इतना अख्तियार रखता है, उसकी विलायत की कुछ तुम्हें एहसास है? उसकी विलायत ये है जहां चाहे बारिश कर दे, जहां चाहे बारिश रोक ले। वो मजहरे खुदा का मजहरे खुदा है, और वो जिसको चाहे हयात दे दे, जिसको चाहे मौत दे दे, वो उसका वारिस है। कि एक जवान जब उसके सामने लाया जाता है तो अली अलैहिस्सलाम पूछते हैं इसका वारिस कौन है, इसकी मां कौन है? तवज्जो फरमाया, फज़ाइल रुख से एक जुमला सुन लीजिए। और मां ने कहा हाँ आप नमाज पढ़ा दीजिए। जैसे ही जिंदा को उस ताबूत में लिटाया गया, मौला ने नमाज जनाजा पढ़ाया, उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब मस्खरा करेंगे। जैसे ही उठाया गया, कहा जिंदा लिटाया था, मुर्दा पाया। अली की विलायत वही जो कल थी, आज भी इमाम ज़मान की विलायत है। अगर हम सब कुछ कुर्बान करेंगे इमाम ज़मान के लिए, तो इमाम बाकी रख के बताएंगे कि अल्लाह कादिर है, हम उसके मजहर हैं। अल अजल अल अजल, मिलके बुलंद करिए, अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसने कहा कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तुम्हें क्यों यकीन नहीं है कि जिस इमाम से मिलने चाह रहे हो वो तुम्हारी एक एक फवायद और एक एक लम्हे के लिए फिक्रमंद है। तुम अपने को समझ रहे हो कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, वो तुमसे ज्यादा रऊफ है, वो तुमसे ज्यादा मेहरबान है, वो तुम्हारी कायनात को बर्बाद होने नहीं देगा, मगर इनकी इम्तिहान लेना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए। होप इमाम ज़मान के वजूद से आती है। अगर उनके वजूद का यकीन हो जाए, ये यकीन हो जाए अल्लाह पूरी दुनिया का जो है कादिर मुतलक है और उससे ज्यादा मेहरबान हमारे लिए कोई नहीं है, उसके बाद इमाम की मेहरबानी का अगर यकीन हो जाए तो हम कभी मुस्तरिब परेशान नहीं होंगे। इससे बेहतर तरीके से अल्लाह जो है, अल्लाह का वो जो नुमाइंदा है वो हमारे सिलसिले में फिक्रमंद है। और अगर जॉब छूट जाए, इंसान का बिजनेस में नुकसान हो जाए, और ये यकीन करके, और वाकई में जुमला आता चला जा रहा है हमारे उस्ताद का ही, जो हमारे आरिफ उस्ताद आली हैं, उनका जुमला मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि चीजें जैसी देखी जाती हैं वैसे ही बदा हो जाता है। अगर अल्लाह के सिलसिले में हम खुशगुमान रहेंगे, यानी बदगुमानी नहीं करेंगे, तो अल्लाह तमाम तर चीजें हमारे फायदे में मुरतब करता चला जाएगा। अगर अल्लाह के सिलसिले में हम बदगुमान यानी खुशगुमान रहें और उसके सिलसिले में अच्छी फिक्र करते रहें, तो खुद ब खुद ऐसी जगह से असबाब मुहैया होंगे कि हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है। और होकर अल्लाह जो है करके बताएगा कि अगर तुम हमारे वजूद और अगर हमारी कुदरत पे यकीन रखते हो तो तुम्हारी कुदरत महदूद है, लेकिन अल्लाह की कुदरत है।
وہ لامحدود طریقے سے ایسی جگہ سے مدد کرا سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد پر۔ واقعہ کمپلیٹ کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو امام سے ملنے جا رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اب مجھے واپس جانا ہے۔ کہا نہیں، اب واپس نہیں جا سکتے، وہاں تک چلو جتنا کہا ہے، اب اس سے واپس جائیں گے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے جلدی سے، وہ انسان جو ہے دنیا سے جا چکا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے چلیں۔ گئے، یہاں روکا، اس طرف آ کر امام سے کہا مولا آپ کا چاہنے والا آیا ہے۔ کہا کیسا ہے چاہنے والا؟ امام کا جملہ سنیے، بہار الانوار کا جملہ ہے۔ کہا ایسا ہے کہ اپنے فائدے کو ہمارے فائدے پر قربان کر دے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد جو دو لوگ آئے تھے امام کے محافظین میں، انہوں نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا راستے کا واقعہ بتایا۔ امام کا جملہ سنیے، امام کا جملہ سنیے اور توجہ فرمائیے۔ امام نے کہا ردوہم انہم صابونی لا امام الزمانی۔ امام کا جملہ سنیے، وہ اس کا دل ابھی اس کی تجارت اور اس کی صابن میں لگا ہوا ہے، اس کا دل امام زمانی نہیں ہوا ہے، اس کو ابھی واپس کر دو، یہ کہہ کر کہ تم جب تک امام زمانی نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک یہاں نہیں آ سکتے ہو، جا کر اپنے کو اور امپروو کرو اور اپنی معرفت میں اضافہ کرو، تب امام قبول کریں گے، یہاں آ سکتے ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ بہرحال یہ دو واقعے تھے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا امام زمان کے سلسلے میں۔ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 195 پہ یہ روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ جو میں نے سرسری نگاہ سے کہا تھا کہ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر جو ہے بہت سخت ہے اور بہت سخت ہے، لیکن آپ کی اہمیت کو امام نے آخر میں بیان کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی جتنے لوگ غیبت کبریٰ میں جتنے لوگ زندگی کر رہے ہیں، امام کی نگاہ میں کیا ہے، اس روایت میں آپ کو محسوس ہوگا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا امر بہت زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ، لیکن کون اس امر کو تحمل کر پائے گا؟ دنیا میں جتنی مشکلات آئیں ان مشکلات کو یہ سوچ کر کہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا امر اور ہماری ولایت بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ لا یحتملہ الا الملک المقرب، اس کو تحمل نہیں کر سکتا ہے لیکن ملک مقرب فرشتہ اسے تحمل کر سکتا ہے بس۔ دوسرا، او نبی مرسل، یا نبی مرسل جس کو اللہ نے وہاں سے بھیجا ہو، وہ اس مشکلات کو، ان مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے۔ او عبد قد امتحن اللہ قلبہ الایمان، توجہ فرمائیں، یا کون؟ ملک مقرب فرشتہ اس کو تحمل کر سکتا ہے، یا نبی مرسل، یا وہ مومن بندہ کہ جس کے دل کا ایمان، جس کے ایمان کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو اور اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہو۔ وہ واقعے سے ہو، اس حدیث کو آپ ملائیے، امتحان لے لیا ہو، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہو، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ایمان کے عظیم درجے پر پہنچ کر ثابت کرے کہ ہم امام والے ہیں۔ تو کربلا کے جو 72 شہداء تھے، ان کی کیا عظمت تھی، آپ محسوس کریے، کس ایمان کے درجے پر جو ہے اپنے کو پہنچا دیا تھا کہ جو شب عاشور آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، اور روز عاشور امام نے جو واقعات، اس کو میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد راوی نے پوچھا، خصال صدوق علیہ الرحمہ بہت اہم کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ مولا مراد امرنا کیا ہے، امر سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا امر سے مراد ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جو ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی کتاب صدوق علیہ الرحمہ میں ایک روایت ہے، اور اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ جو امام نے فرمایا نحنو صبر، امام یعنی امام فرما رہے ہیں، نحنو یعنی سب ائمہ، سارے ائمہ کو امام فرما رہے ہیں، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی مشکلات آئیں، پریشانی آئے، تو اس پریشانی کو دیکھ کر ہم پریشان نہ ہوئے۔ امام ہماری قدر و منزلت کو اس روایت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر مشکل آ رہی ہے، تمہارے اوپر بھی مشکل آئی تھی، لیکن امام اپنے سے برتر اپنے چاہنے والوں کو اس روایت میں بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اور اس کا ریزن بتا رہے ہیں اسی روایت میں کہ نحنو صبر،
ہم صبر کرنے والے ہیں، وہ شیعتنا، اور ہمارے شیعہ وہ محبینا، اور ہمارے محب اصبر منا، ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ شیعتنا و محبینا اصبر منا، ہم سے زیادہ صبر کرنے والے۔ ریزن ما نصبرو، ہم صبر کرتے ہیں، علی ما نعلم، ہم صبر کرتے ہیں اس چیز پر کہ جس کو جان رہے ہیں یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا۔ وشیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، اور ہمارے شیعہ اس پر صبر کرتے ہیں کہ جس کو نہیں جانتے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں واقعاً رسول اللہ کہتے ہیں سلام ہو ہمارے برادران پر۔ راوی نے پوچھا کہ آپ کے برادران کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہماری مراد غیبت کبریٰ میں رہنے والے مومنین ہیں کہ جو کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے ایمان لا کر اور اپنے کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ رسول اللہ کا سلام ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ ساری روایتیں سن کر انسان کو اندر سے قوت اور تقویت ملتی ہے، نہیں ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے بھی طوفان اور تلاطم ہوں، لیکن اندر سے جب انسان قوی ہوتا ہے تو سارے تلاطم سے لڑنے اور جھگڑنے کی قوت اندر سے ملتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم کس سے متصل ہیں؟ وہ سسٹم اتنا قوی ہے کہ ہمیں کمزور نہیں ہونے دے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ جو ہے دن بدن جو ہے ہر اس نظام کو کہ جو نظام امام زمان اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں ہے اور خلوص کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، امام کی مدد ہو رہی ہے، اور اس مدد کو ہم لمس کر کے احساس جب کریں گے، امام سے توسل کریں گے، تو اپنی نجی زندگیوں میں بھی ہم اس ولایت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ جو ہمارے دلوں میں ولایت آ تو گئی ہے، لیکن اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ توسل بے امام زمان، جو میں نے دعا آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریے۔ اور خاص طور سے آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ جو ہے ظلم و جور ہو رہا ہے۔ الہی اعظم البلا دعائے فرج آپ سرچ کر کے، اور باقاعدہ یعنی دعائیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ الہی اعظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا ومنعت السما، یہ تین جملے کا ترجمہ کر کے اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ الہی اعظم البلا، اللہ بلا بہت عظیم ہو گئی ہے، وبرح الخفا، اور ایسی بلا عظیم ہو گئی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لفظوں میں اگر محسوس کیا جائے تو مومنین اور مولا کے چاہنے والے سفوکیشن محسوس کر رہے ہیں، تنفس لے نہیں پا رہے ہیں۔ وبرح الخفا وانکشف الغطا، اور تمام پردے جو ہر انسانوں کے اوپر پڑے تھے سب کشف کر دیے گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انسان کتنا، یعنی جو قرآن نے کہا ہے کہ اگر انسان پستیوں میں جائے تو جانور سے بدتر ہو جائے گا، اور بلندی کی طرف جائے تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اب انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پستیوں میں چلا جا رہا ہے تو کتنا کثیف ہو جا رہا ہے، کیا کیا ظلم اس انسان سے نہیں ہو جا رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا، امام کا چاہنے والا اس دعائے فرج کو پڑھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ساری طرف سے امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اتنی اہم دعا ہے جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں تو جو ہے اللہ آپ کے دل میں وہ قوت دے گا، طاقت دے گا۔ غیبت کبریٰ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسی کتاب میں، جو میں اکثر کتاب کا حوالہ دیتا رہتا ہوں، کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ، امام زمان کی ویریفائڈ یہ کتاب ہے، اور امام نے اس کو جو ہے باقاعدہ یعنی کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے پاس اس کتاب کو ہونا چاہیے، اور اس میں جو جو باتیں لکھی ہیں انہی باتوں میں سے ایک یہ دعا ہے، وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السما۔ اس جملے کا بس اس کے بعد کا جملے کا ترجمہ کل میں انشاءاللہ کروں گا۔ وضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے۔ اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے اس دعا کو؟ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے ان کے گھر کی جو ان کی ملکیت ہے اس کو تنگ کر دیا گیا ہے، ان کو جگہ جگہ ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے۔ وضاقت الارض ومنعت السما، اور آسمان سے تمام نعمات آنے کے لیے منع کر دی گئی ہے، یعنی آسمان سے نعمات نہیں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام کی قدر نہ کرنے کی بنا پہ جو قحط اور تمام تر جو ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اکثر نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن امام کا ظہور کب ہوگا؟ آخری بات، جب ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کہیں کسی روایت میں
آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس وقت ظہور ہوگا جب پوری دنیا اسلام کو قبول کر لے گی۔ ایک جو روایت آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے استاد کا ہی جملہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کیا ہے روایت میں؟ جب پوری دنیا میں لوگ کسی بھی مذہب پہ ہوں لیکن عدل کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہوں۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا میں ہر ملک میں لوگ جسٹس اور عدالت کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ عدالت کا پرچم بلند کرنے والا بہت جلد آنے والا ہے اور تشیع کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا۔ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات بھیجی بر محمد علیہ محمد۔ اور جب ولایت کی حقیقت کو آپ نے سمجھ لیا تو ایک روایت اور بھی بحر الانوار جلد نمبر 56 923 پیج سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں کہ ولایت جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر یعنی بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی۔ ولم ینادی بشیء، کسی بھی چیز کے ذریعے یوم القیامہ ندا نہیں دی جائے گی الا الولایہ، ولایت کے ذریعے قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ کون ہے کہ جو ولایت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے۔ اور یہ ولایت واقع چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم محمد والے محمد کی محبت اپنے دلوں میں، محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو۔ لیکن اگر ہم اور آپ اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو ہم آئندہ آنے والی نسل کو باقیات الصالحات بنا کے جائیں۔ کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، سب کو چلے جانا ہے، لیکن ہم اپنی نسل کو اگر باقیات الصالحات بنا کے جائیں گے تو عالم برزخ میں بھی ہم چین و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اور اگر نہیں بنا سکے تو یہ ولایت صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی لحاظ سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ کیسے عملی لحاظ سے ثابت کرنا ہوگا؟ بس اس فضائل کے میدان میں آخری جملہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے، اسی کتاب میں شمیم الولایت میں نے اس چیز کو پڑھا کہ توبہ کی ڈیفینیشن، توبہ کیا ہے۔ مثال دیا آقا نے، کیا دیا؟ کہا کہیں آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر نیو یارک جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں سیدھے کسی جو راستہ جا رہا ہے نیو یارک، اور جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پہ آپ ٹرن ہو گئے کہ جو دوسری جگہ لے جا رہا ہے آپ کو، اور کہیں بہت برا میں نے کر دیا، بہت غلط کر دیا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بغل میں بیٹھا ہوگا، چاہے وہ اہلیہ ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، وہ کہیں گے کہ بابا یا ہمارے والی و وارث، آپ کے یہ کہنے سے راستہ بدل نہیں جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے صرف زبان سے کہہ دینے سے، عملی لحاظ سے میں ثابت کر رہا ہوں، صرف زبانی لحاظ سے کہہ دینے سے کہ ہم نے غلط کر دیا، استغفر اللہ، بہت بڑی غلطی ہو گئی، استغفار تسبیح آپ پڑھتے جائیے، لیکن وہ استغفار کچھ فائدہ نہیں کرے گا جب تک آپ کوئی ایسی جگہ نہ دیکھیں جہاں سے یو ٹرن لے کر اس راستے پر آ جائیں جو آپ کو ہدف تک پہنچا رہا ہو۔ دنیا میں اگر ولایت دل میں رکھ کر آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں جو راستہ امام زمان تک پہنچا رہا ہے، جو اللہ تک پہنچا رہا ہے، جو رسول تک پہنچا رہا ہے، اس راستے سے اگر شیطانی راستے پر چلے گئے تو نہ آپ کا استغفار کام آنے والا ہے، نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ کوئی مستحب کام آنے والا ہے، جب تک آپ یو ٹرن لے کر اس کو چھوڑ کے اس پہ نہیں آ جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی مثال آپ محسوس کریے کہ جب تک ہم جو ہے زبان سے کہتے رہیں مولا مولا، عملی والے ہیں، علی والے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنا زیادہ ہم پاس چلیں گے اتنا ہی دور مقصد سے چلے جائیں گے، کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر پہنچنا ہے تو کیا؟ سب سے پہلے ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس طریقے۔ تو راستے بھی اللہ نے بنا دیے، کس کے پیچھے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بعد میں بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادی کا پہلے انتظام کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے،
جناب آدم کو پہلے بھیجا ہے، اس کے بعد ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا. یہ اللہ کا انتظام ہے. اور اگر اللہ کے انتظام کے خلاف ہم چلیں گے، یعنی شیطانی سسٹم میں اگر ہم پھنس گئے، تو پھر شیطانی سسٹم کا جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ بہت ضعیف ہے اور بہت خسارے میں جانے والا ہے، اور اس ضعیف کو قوی سمجھ کر ہم جو ہے اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اور جو بات میں نے کہا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزتیں اللہ کی طرف ہے. اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے اعمال کے بنا پہ ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اپنے طرز سے کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ کوئی جیسے اعمال انسان سے ہو جاتے ہیں کہ ذلیل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال پہلے یزید کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ آج کوئی اسے یاد کر رہا ہے؟ 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کے بعد مصائب شروع کرتا ہوں. ہرکانہ ہی حسین ابن علی کی جیت ہے. آج کل آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ جو پوچھ رہے ہیں کون جیتا؟ کہاں؟ کربلا میں نہیں. کربلا میں تو جیتنے کا یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام جیتے، لیکن ابھی ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ بحث چلی ہے کون جیتا. تو کون جیتا اگر مقصد تک کوئی پہنچ رہا ہے، یعنی امام زمان تک کوئی سسٹم اپنے کو متصل کر رہا ہے، تو سمجھ لو وہ جیت رہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اور کربلا کی تاریخ یہی رہی ہے. کربلا کی تاریخ اور کربلا کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں، کربلا کی اگر آپ تعریف دیکھیں کہ ہرکانہ ہی حسین ابن علی کی جیت ہے. دشمن کی فوج سے اگر ان کا کمانڈر امام حسین علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے تو سب سے بڑی جیت حسین کی یہی ہو گئی. یا یہ کہیے تیرگی پر روشنی کی جیت ہے. ڈال کر باہیں گلے میں شہ نے فرمایا حبیب آپ کا آنا ہی میری دوستی کی جیت ہے. آپ کا آنا ہی میری دوستی کی جیت ہے. پھینک کر چلو سے پانی خشک ہونٹوں نے کہا اب بتاؤ نہر کی یا تشنگی کی جیت ہے. تیر کا گرنا زمین پر ہے شکست ہرملا، تیر کھا کر مسکرانا کم سنی کی جیت ہے. تیر کھا کر مسکرانا کم سنی کی جیت ہے. سن کے نیزے پر تلاوت ان کے ہوش اڑنے لگے. آج کی جو تاریخ ہے بہت ہی غمناک تاریخ ہے، لیکن امام حسین السلام کی جیت کو ہم ثابت کر رہے ہیں. سن کے نیزے پر تلاوت ان کے ہوش اڑنے لگے، جو یہ سمجھے تھے کہ گردن پر چھری کی جیت ہے. جو یہ سمجھے تھے کہ گردن پر چھری کی جیت ہے. عزاداران مظلوم کربلا، عاشور کے بعد جو سخت منظر ہیں وہ یہی ہے کہ حسین ابن علی کی جیت کا اعلان کرنے والی بانی فرش ادا. کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود. کربلا میں رہ جاتی اگر زینب کبریٰ کہ وہ علی کی وہ شیر دل بیٹی ابن زیاد کے دربار میں جا کر للکار کے ابن زیاد سے یہ نہ کہہ دی ہوتی کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حسین کو قتل کر دیا. 2 خطبے دیے بی بی نے، ایک یزید کے دربار میں، ایک کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں. اور جو ابن زیاد کے دربار میں دیا ہے اس کو اگر انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق دیا، سوچا تھا کہ کچھ فقرات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن بہرحال امام جس کا ممبر ہے، جو اختیار رکھتے ہیں ممبر پہ آنے کے بعد بولنے والے کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، انہوں نے بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ اور معارف پہنچانے کی جو ہے سوچا تو ہم نے وہ پہنچایا. بہرحال بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دربار ابن زیاد میں جا کر وہ تاریخی خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں جو معارف اسلام کو بیان کیا ہے، اور کوفیوں کو للکار کے کہتی ہیں کہ اے بزدل اور اے وہ لوگ جو ہمارے بھائی کو خط لکھ کر بلایا، اس کے بعد ان سے دغا کی. کس طریقے کی دغا کی؟ کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو کل کے ایک دوپہر میں پورا بھرا گھر لٹ گیا. کس طریقے سے بھرا گھر لٹ گیا؟ شہادت تو گھر کی میراث ہے اہل بیت علیہ السلام، لیکن شہادت کے بعد جو مناظر واقعاً کلیجہ پھاڑ دیتے ہیں، وہ مناظر واقعاً اگر تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. شام غریبہ کی مجلس آپ نے کل سنا کہ بیویوں کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی. ان مصیبتوں کو سہنے کے بعد
جب بیبیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جیسے ہی 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، کیا دیکھا کہ بے کجاوا اونٹ کو ظالم لے کر آئے اور کہتے ہیں کہ اے بیبیو تم ہماری اسیر ہو، اور تم کو ہم ان بے کجاوا اونٹ پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان نیزوں پر تمہارے مردوں کے سر کو سوار کر کے کوفہ لے جایا جائے، اس کے بعد شام یزید کے پاس لے جایا جائے۔ آؤ ہم تم کو سوار کرا دیتے ہیں، کس پر؟ کجاوا والے اونٹ پہ نہیں، بے کجاوا اونٹوں پر۔ بس عزادارو تصور شرط ہے، 11 محرم بہت سخت تاریخ ہے کہ جیسے ہی جناب زینب علی کی شیر دل بیٹی نے ظالم کے منہ سے یہ سنا کہ آؤ ہم تم کو سوار کر دیتے ہیں، علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ گرجتی ہوئی آواز سے کہتی ہے کہ تمہاری کیسی ہمت یہ کہہ رہے ہو کہ ان سیدانیوں سے یہ کہہ رہے ہو ہم تم کو سوار کریں گے، ان اونٹوں کو چھوڑ کر تم کنارے ہو جاؤ، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ ایک ایک بیبیوں کو زینب بلاتی ہے، اے ام کلثوم آؤ تم کو سوار کر دے، اے لیلا تم کو آؤ سوار کر دے، اے ام فروا تم کو سوار کر دے، اے اماں فضا آؤ تم کو سوار کر دے۔ ایک ایک بیبیوں کو سوار تو کر دیا، لیکن عزادارو جو روایت واقع نفس المحموم میں جگر کو کاٹ دینے والی ہے، وہ تصور اگر شرط ہو جائے، جیسے ہی بی بی زینب کبریٰ نے بی بی سکینہ کو بھی ایک مرتبہ سوار کر دیا، سوار کرنے کے بعد جب خود کے سوار ہونے کی باری آتی ہے، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین ابن علی کی طرح نظرن یمینن و شمالا، بی بی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی مددگار نہ آیا، ایک مرتبہ دریا کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں بھیا عباس، ارے بڑی شان سے کربلا لے کر آئے تھے، جب مدینے سے نکل رہے تھے بڑی شان سے عباس ارے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا تھا، لیکن آج جب کربلا سے نکل رہے کوئی نہیں ہے جو بی بی کو سوار کرے۔ اجرکم اللہ الزہرا، کس مشقت کے ساتھ بی بی سوار تو ہو گئیں، لیکن جب یہ ملائین اس قافلے کو، ان اسیران کربلا کو آگے لے جائیں، بس ایک روایت اور مجلس تمام کر دیتا ہوں عزادارو، سے تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے گا عزادارو۔ جیسے ہی یہ بیبیاں سوار ہو کر اور یہ اونٹ آگے بڑھنے والے تھے، ایک مرتبہ ایک شمر آ کے کہتا ہے وہ بچی جس کو حسین بہت زیادہ واقع یعنی حسین کی اس چھوٹی بچی کے ظلم مظالم کے دن شروع ہو گئے، وہ حسین جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے، وہ بچی کون ہے؟ بچی ایک مرتبہ پھوپھی اماں کے پاس بیٹھی ہوئی، اے پھوپھی اماں شاید یہ ہمیں پانی دینا چاہتا ہے۔ وہ بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہاں وہ میں ہی ہوں، سکینہ بنت الحسین میں ہی ہوں۔ کہا تم ہی ہو؟ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک الگ اونٹ پر، عزادارو تصور شرط ہے، ایک الگ اونٹ پر رسیوں سے باندھ دیا، رسیوں سے باندھ کے اونٹ کو بہت تیزی سے دوڑانے کی کوشش کیا۔ ایک مرتبہ علی کی پوتی نے ایک چیخ ماری، اے پھوپھی اماں ارے مجھے بچا لیجئے، اونٹ بے کجاوا اونٹ کو تصور کر دیا عزادارو، اور ایک چھوٹی سی بچی کا ارے سینہ چل لیا۔ اجرکم اللہ الزہرا، خدا ہم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت، سینہ چلنی ہوا جا رہا تھا، خون کی اونٹ کی ارے پشت خون سے رنگین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے ظالم اگر اس بچی کو تو نہیں کھولتا تو ابھی میں اس کربلا میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ارے وہ ظالم ڈر کے ایک مرتبہ بچی کو کھولا، کیا دیکھا؟ حسین کی اس بچی کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، اونٹ کی پشت خون سے رنگی، ارے دوڑتے دوڑتے آ کے پھوپھی اماں سے لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں مجھے اس ظالم سے بچا لیجیے۔
ہائے اللہ اکبر، خدا آپ کی نمازوں پہ رحمت نازل کرے، آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت عطر۔ یہ حسین کی اس بچی کے اوپر جو ظلم ہوا، اس کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ چلنے والا تھا، بی بی زینب نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ منظر دیکھا، وہ میرا بیمار بیٹا لگتا ہے کہ ابھی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ زینب ہے واقعین ایک بی بی کو آپ محسوس کریے کتنی زیادہ مصیبتیں کربلا سے نکلنے میں ہی بی بی کے اوپر آ گئیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس آتے، اے بیٹا سجاد کیا تم بھی اس نرغہ عادہ میں ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ امام سجاد، بس عزادارو اگر تصور ہو جائے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے گھرانے کے اسیروں کا پرسہ دی لیجیے عزادارو۔ امام سجاد نے جیسے ہی بی بی زینب کی بڑی آواز سنی، اے پوپی اماں، ارے آپ دیکھ نہیں رہی ہے کہ اپنے ورثہ کے نجس لاشوں کو یہ ملائین دفن کر رہے ہیں؟ میرے بابا کا، میرے چچا کا، میرے بھائیوں کا لاشا، ارے بے گوروں کا کربلا پہ پڑا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ جوان بیٹا زندہ رہا، باپ کا لاشا بے گوروں کا پن پڑا رہا۔ بی بی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، اے بیٹا سجاد، ارے دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کس طریقے سے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ خدایا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارلہا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ ہماری معرفت میں اضافہ فرما، اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اللہ جو بھی جس جگہ پر بھی دین کے خدمت گزاران ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اللہ دین کی خدمت گزاروں کے دشمنان جو ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہوں اللہ ان کو ان کے مقصد میں ناکامیاب کر کے ان کو نیست و نابود فرما، اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم میں سے جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما، شفا مریض منظور کو اللہ بحق علی اصغر علیہ السلام، بحق بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، اللہ جتنے بھی مومنین اس ادارے سے منسلک ہیں اس فرش ادا پر تشریف فرما ہے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں تمام خدمت گزاران اس ادارہ کو اپنے امام زمان کی پناہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اللہ جس مشن کو لے کر یہ ادارہ امام زمان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اللہ ان کوششوں کو اللہ تو کامیاب بنا، اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں جلد از جلد وہ آواز جو مکے سے بلند ہونے والی ہے اللہ اس آواز کے بلند ہونے کے اسباب مہیا فرما، اللہ ہم سب کو امام زمان کے ناصرین میں شمار ہونے والا عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، اللہ جو بھی مومنین جس بھی طریقے سے اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں نصیب فرما اور آخرت میں محشر میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آنے والا ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں ذرا سا شک پیدا ہونے والا ہو اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا سے ہم کو اٹھا لے، اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں منتقم خون حسینی ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔